الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، مسلمان رہنے کے لیے کہ کوئی انسان کہے کہ میں مسلمان رہوں اور میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں تو اس کے لیے ایک ترتیب ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اس بات کو دل سے تصدیق بھی کرے گا اور زبان سے ادا بھی کرے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمات زبان سے ادا کرے گا اور دل کی اس کی تصدیق کرے گا۔ پھر یہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان اس کلمے کے قواعد اور ضوابط اور اللہ رب العزت نے اس کلمے کی نیچے جو زندگی مقرر کی ہے اس زندگی کو اپنائے گا اور اس زندگی کے مطابق عمل کرے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور عقیدے کے بعد ہے اعمال۔ عقیدے کی خرابی یہ کسی صورت بھی معاف نہیں، اس لیے مشرکین کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ جو شرک کی حالت میں مر جائیں تو شرک اتنا بڑا ظلم اور گناہ ہے کہ کسی صورت بھی اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر کفر اور شرک پر مر جائے تب۔ ویسے تو اگر 80 سال کا بوڑھا مشرک
وہ بھی اگر توبہ کر لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر لے گا اگر سچے دل سے ہو. لیکن جو بندہ شرک پہ مر جائے اس کے لیے معافی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کا عقیدہ خراب تھا. اب اگر یہ انسان عقیدے کی خرابی کے باوجود یہ اعمال کرتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد کرتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، ان کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں، اس لیے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے. اور عقیدہ درست ہو، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اسی کے تقاضوں کے ساتھ اس ایمان کو قبول کرے. پھر اگر اعمال میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، کبھی کبھی نماز قضا ہو گئی، کبھی کچھ اور ایسی گناہ ہو گئے، کبھی کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس عقیدے کی درستگی کی وجہ سے اللہ ان اعمال کی کمی کوتاہی کبھی کبھی تو ایسی بھی معاف کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ہو کہ اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ سزا ان کو دے کر ان کو جنت کے اندر داخل کرے. تو جنت میں جانے کے لیے جو شرط ہے وہ اعمال کی درستگی، اور اعمال تو ہے ہی لیکن اس سے پہلے عقیدے کی درستگی سب سے ضروری ہے. اور ہمارے عقائد کے اندر ایک عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا. اول اس کو کہتے کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اور اول نبی ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا. اب اگر کوئی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کی جو انبیاء ہیں ان میں سے کسی نبی کا انکار کرے تو اس انکار کی وجہ سے یہ کافر بن جائے گا. اب انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں سے اگر کسی نئے نبی کو داخل کرے گا جو نبی نہیں اور اس کو نبی مانے گا، اس نبی ماننے کی وجہ سے جو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، اور یہ بندہ اس کو پیغمبر اور رسول کا درجہ دیتا ہے، اس پیغمبر اور رسول کا درجہ دینے کی وجہ سے یہ بندہ کافر بن جائے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑے آسان سی مثال سے یہ بات سمجھائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ بہترین خوبصورت مکان بنائے، اس خوبصورت مکان کے اندر ہر قسم کی سہولت کی چیز مہیا کرے، لیکن ایک کونے کے اندر ایک اینٹ وہ چھوڑ دے. جو بھی بندہ آئے کہتے بھائی مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کونے کے اندر یہ اینٹ نہیں، اگر یہ اینٹ بھی یہاں پر ہوتی یہ مکان اور بھی خوبصورت ہوتا. یعنی اس ایک اینٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مکان نامکمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا
میری مثال بھی اس اینٹ کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت دی، اللہ رب العزت نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا جو مکان تھا، جو ایک اینٹ کی کمی تھی، وہ ایک اینٹ کو مجھے نبوت دے کر وہ ایک اینٹ کی کمی دور ہو کر وہ مکان مکمل ہو گیا۔ اب جو بھی اس مکان کے اندر کوئی ایک اینٹ نکالنے کی کوشش کرے گا یہ کفر تک پہنچ جائے گا، اب کوئی اس مکان کے اندر ایک اینٹ داخل کرنے کی کوشش کرے گا تب بھی یہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں 6 فضیلتیں ایسی دی گئی کہ جو کسی نبی کو نہیں دی۔ تو ایک آخر میں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 6ٹھی فضیلت مجھے یہ دی گئی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اختتام اور خاتمہ یہ مجھ سے ہو۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نبی بن جائے، لیکن انا خاتم النبیین میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم کا معنی علماء نے کیا لکھا ہے؟ ختم کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے آپ کوئی پارسل بھیج رہے ہو، جیسے آپ کوئی خط بھیج رہے ہو، اس خط کے بعد آپ جس کمپنی سے بھی بھیجے، چاہے TCS سے بھیجے یا کوئی اور ایسے ادارے سے بھیجے، وہ اس پارسل اور خط کو ایک لفافے کے اندر بند کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ایک مخصوص مہر لگا لیتا ہے۔ اب اس مہر لگانے کے بعد اس کو کھولنے کی اجازت بالکل نہیں، اس سے کوئی چیز نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ رب العزت نے مجھے تمام انبیاء کا خاتم بنایا، یعنی اب ان پیغمبروں کے اندر کسی کا انکار کرنا بھی اجازت نہیں، ان پیغمبروں میں سے کسی نبی کو داخل کرنا اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ سلسلہ محمد رسول اللہ پر ختم ہوا، اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ نیا نبی اس کا مطلب کیا ہے؟ نیا نبی جو ہم کہتے ہیں کہ نیا پیغمبر نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے آخر میں میرا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا اور وہ دجال کو قتل کرے گا اور وہ کفر کو ختم کرے گا، خنزیر کو قتل کرے گا، اور اس کے بعد میری شریعت کے مطابق وہ عمل کر کے شادی کر کے پھر میرے روضہ مبارک کے میں میرے ساتھ یہ دفن ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے پیغمبر نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے پیغمبر ہیں جو نبی علیہ السلام سے پہلے نبوت ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا پیغمبر کا دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا، یہ کذاب، یہ کافر اور یہ مرتد ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، آپ یہ بات غور سے سنو کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان 30 جھوٹوں میں ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت اور رسالت یہ مجھ سے ختم ہو گئی، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، آج کے بعد نہ میرے بعد کوئی پیغمبر ہوگا نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ اس لیے اس عقیدے کو اپنے دل و جان کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ باندھ دینا، افسوس کی بات یہ ہے اس عقیدے کو آج اس دور کے اندر بار بار بیان کیوں جاتا ہے کہ آج ہمارے کچھ سادہ لوگ مسلمان جو دنیا کے اعتبار سے بڑے تیزمار خان ہوتے ہیں،
لیکن اس کو اگر آپ پوچھیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مقصد کیا ہے، ان کو اس کا مقصد نہیں پتہ۔ یہ ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک پروگرام دیکھا، ایک بازار کے اندر ایک بندے سے ایک اینکر نے سوال پوچھا عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، تو اس اللہ کے بندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ایک نے کہا کہ جو تبلیغ والے چلتے ہیں یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کون سا منہ لے کر نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر حوض کوثر پر کہ مجھے پانی پلاؤ؟ کون سا منہ لے کر نبی علیہ السلام کے سامنا کریں گے کہ میری شفاعت کرو؟ اس لیے اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ آج کے بعد اس کے اندر کسی کا انکار کرنا بھی کفر، کوئی نبی، نیا نبی کا داخل کرنا بھی کفر۔ اس کی اہمیت، کتنا اہمیت کا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت نے 100 آیات کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا۔ 100 آیات قرآن پاک کے سب سے پہلے صفحے کے اندر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اسی کے اندر اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے جو تیری طرف نازل ہوا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ آپ قرآن جگہ جگہ پر دیکھ لیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ آپ کو ملے گا، پورے قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، آپ کے بعد جو آئے گا اس پر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو 100 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کا رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ تو تمام انبیاء کا خاتم ہے۔ تو اہمیت اس عقیدے کی اتنی ہے کہ اللہ نے 100 آیات کے اندر یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے 210 احادیث کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک بات زمین آسمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زمین اور آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے، نبی علیہ السلام کی ایک ارشاد اور حدیث میں ذرا برابر کوئی شک اور کمی کوتاہی نہیں آ سکتی، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے 210 احادیث کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے، تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو پہچان سکے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا تھا کہ اس عقیدے پر حملہ ہوگا، اس عقیدے کو بگاڑنے کے لیے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ اس لیے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابٌ، 30 جھوٹے آئیں گے، اور یہ جھوٹوں کا سلسلہ، جھوٹا نبی، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر شروع ہوا۔ مسیلمہ کذاب، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بدبخت نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی نبوت کے اندر شریک کر لے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدبخت، اس چھڑی کے اندر بھی تجھے شریک کرنے کا قائل نہیں سمجھتا، پھر نبوت کے اندر تجھے اپنے ساتھ شریک کر لوں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بھیجا کہ جا کر اس بدبخت کو سمجھاؤ اور کہو کہ خاتم اور آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے تم نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس سے باز آؤ۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا۔ اس بدبخت نے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہنے لگا کہ مجھے نبی مانو۔ حبیب ابن زید نے کہا کہ تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ پھر کرتے کرتے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ، دونوں پاؤں، کان، ناک، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس ٹکڑوں کے ہوتے ہوتے وہ شہید ہو گئے، لیکن زبان سے ایک ہی بات نکلی کہ نہیں، نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اسود عنسی نے اسی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار میں گئے۔ ابو مسلم خولانی نے کہا تم جھوٹے نبی ہو، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تیل گرم کیا کہ برتن کے اندر، اور اس تیل کے اندر اس کو ڈالا۔ لیکن اللہ کی شان، جو ذات ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے گل گلزار بنا سکتا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کے ایک امتی کو محمد رسول اللہ کے ناموس پر اس آگ میں کودنے والے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اس آگ کو گل گلزار بنایا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے تھے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی آگ سے صحیح سلامت نکلے۔ اب جب آگ نے جلایا نہیں، جس طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا، اس طرح ابو اسود عنسی نے بھی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا اب یمن کے علاقے سے باہر نکلو۔ وہ جا کر مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم وہ ابو مسلم خولانی ہو جو نبی علیہ السلام کی ناموس کی وجہ سے آگ میں کودے تھے، اور آگ اللہ نے اس کے لیے گل گلزار بنایا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے والا بندہ نبی علیہ السلام کی امت میں بھی ہمیں دکھا دیا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت، یہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ درس دیتا ہے، تمہاری جان جاتا ہے تو بے شک چلی جائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اب ان کے لیے جو قربانی ہے، ان کے لیے جو قربانی دی ہے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں، نبوت 23 سالہ زندگی ہے، اس 23 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام کے کوئی 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259۔ اور عقیدہ ختم نبوت پر ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 23 سالہ زندگی میں 259 صحابہ، اور ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت پر مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی۔ اور کون سے صحابہ؟ اس 1200 صحابہ میں 750 صحابہ قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ ان 1200 صحابہ کے اندر 70 وہ صحابہ کے جو بدری صحابہ تھے، جن کے لیے اللہ نے بھیج دیا کہ اب بدر والے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ بدری صحابہ مجھے اور آپ کو یہ درس دے کر چلے گئے کہ عقیدہ ختم نبوت پر چاہے تم بدر کا مجاہد اور غازی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر بھی وہ اس کا بھی جان جانا چاہتے تو جان چلی جائے، لیکن محمد رسول اللہ کی ناموس میں کوئی آنچ نہ آئے۔ اور ہمارے اسلاف اور اکابر اسی کو پر چلتے چلتے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے۔ ہمارے شاعر ہیں سید امین گیلانی شاہ، سب نے سنا ہوگا نام۔ جب 1953 کی تحریک چلی تو اس نے عقیدہ ختم نبوت کا آواز بلند کر دیا۔ اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ جیل میں ملنے کے لیے اس کی والدہ آئی، اور اس کے ساتھ اپنے امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چھوٹا بیٹا تھا سلمان گیلانی، اس کو بھی لے کر آئے۔ اس وقت سلمان گیلانی چھوٹا تھا۔ ابا نے اپنے پوتے کو دیکھا، پھر اپنے بچے کو جو جیل کے اندر بیڑیاں لگی ہوئی، ہتکڑیاں لگی ہوئی، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو جو جیلر تھا وہ اس ماں کے پاس آیا اور ماں کو کہنے لگا کہ یہ کاغذ لے لو اور اس کاغذ پر اپنے بچے سے دستخط لے لو، اور ابھی کہ ابھی اپنے بچے کو گھر لے کر جاؤ۔ ماں نے کاغذ لے لیا، بچے کے پاس آئی اور بچے سے کہنے لگی کہ یہ کاغذ کس چیز کا ہے؟ سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں جان، یہ اس چیز کا کاغذ ہے کہ میں اگر اس پر دستخط کروں تو میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں، عقیدہ ختم نبوت کی جو ہم آواز لگا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، اور یہ معافی نامہ ہے۔
اس کی ماں نے سید امین گیلانی کے ہاتھ سے اس کاغذ کو کھینچا اور سیدھا اس جیلر کے پاس گئے اور اس جیلر کو گلے سے پکڑا اور کہنے لگی بدبخت، یہ ایک امین گیلانی نہیں، اس طرح 10 بچوں کو بھی میں قربان کر سکتی ہوں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے برابر کوئی ایک آنچ بھی نہیں آنے دے سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج ہمارے جوانوں کو پبجی سے وقت نہیں ملتا، آج ہمارے جوانوں کو ٹک ٹاک بنانے سے وقت نہیں ملتا کہ وہ کچھ دیکھ لے، پاکستانی ڈرامے دیکھنے سے وقت نہیں ملتا، بچے تو بچے، ان کی ماؤں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کو سنبھال سکے اور کوئی تربیت کر سکے۔ اس لیے ان چیزوں سے باہر نکل کر ان طرف دیکھ لے کہ آج جو میں اور آپ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کی پیچھے بہت بڑی کہانی ہے۔ قاضی احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ کا والد فوت ہوا، یہ جیل کے اندر تھا، اس نے کہا جنازے کی اجازت دے دو، یہی کاغذ دیا معافی نامے کا، ختم نبوت کی معافی مانگو کہ آج کے بعد اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو والد کے جنازے کے لیے چلے جاؤ۔ اس نے کہا ایسے 10 بابوں کا جنازہ بھی میں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے سکتا۔ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا بچہ فوت ہوا، مانسیرا کے اندر قادیانی آیا مناظرہ کرنے کے لیے، ادھر بچے کا جنازہ، یہاں پر کسی نے خبر دیا کہ قادیانی کا مناظر آیا ہے مناظرہ کرنے کے لیے، اپنے بچے کا جنازہ چھوڑا۔ کسی نے کہا حضرت ایک ہی بیٹا ہے آپ کا زین العابدین، آج وہ مرا پڑا ہے، اس کا جنازہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا کہا؟ اس نے کہا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، میری نبی کی ناموس کا جنگ لڑنا فرض عین ہے، میں فرض کفایہ کو چھوڑ کے فرض عین کی طرف جا رہا ہوں۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ آج اگر مولوی اس بات کو بیان کرے تو تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں مولوی اپنا دکان چمکا رہے، شرم نہیں آتی ہمیں۔ جب اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں تک یہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ مولوی ممبر اور محراب پر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے۔ دن بدن پارلیمنٹ کے اندر اسی قانون کو جو 1973 کی تحریک چلی اور جس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، دن بدن اربوں اور کربوں روپے کے ڈالروں کی سفارشات کیے جاتے ہیں، بندوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس قانون کو ہٹا دیا جائے، لیکن وہاں پر الحمدللہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اپنے عزت کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنی دن اور رات کی پرواہ نہیں کی۔ رات کو ہم ایک جلسے کے اندر تھے، وہاں پر مولانا صاحب نے فرمایا، اس نے کہا تم ہمیں کچھ سمجھو یا نہ سمجھو، تم ہمیں کچھ بھی نہ سمجھو، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جنگ لڑ رہا ہوں، تم اگر اب ساتھ نہیں دو گے، خدا کی قسم کل قیامت کے صبح نبی علیہ السلام کے سامنے پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس عقیدے کو جو بار بار بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ ختم نبوت، دن بدن اس کو ختم کرنے کے لیے، قادیانیوں کو لانے کے لیے یہ بار بار اس کی اوپر محنت کی جا رہی ہے، اربوں اور کربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی اس عقیدے کو سمجھے، اپنے دلوں کے اور دماغ کے اندر اس عقیدے کو بٹھائے، اپنے بچوں کے اندر روزانہ کے طور پر اس عقیدے کو سمجھائے۔ اب اس عقیدے کی وجہ سے، اس دور کی وجہ کے بابت ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قادیانیوں کی جتنی مصنوعات ہیں اس کا انکار کریں، جتنی بھی مصنوعات ہیں، چاہے وہ شیزان ہو، چاہے وہ گھی ہو، چاہے وہ اور کتنی مصنوعات ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، اس یہ سامنے پوسٹر لگا ہے، ایک ایک چیز دیکھ لے، گھر کے اندر جو بھی چیز لے کر آئے یہ دیکھ لے کہ بھائی یہ چیز قادیانیوں کی تو نہیں۔ میں نے ایک بندے کو کہا شیزان نہ پیا کرو، یہ تو قادیانیوں کی ہے، تو کہتے ہیں ہم کیا پیے؟ اگر یہ بندہ اپنی ایمان پر سوچے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر غیرت اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کی دشمن کیا بنایا ہوا جوس تم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کس منہ سے تم چاہتے ہو؟ اس لیے گندے تو اور بہت ہیں، ہم گناہ بھی بہت ہے، لیکن اتنی غیرت ہم۔ ایک شرابی تھا، بس بات ختم کر لیں، ایک شرابی تھا، شاعر تھا، کسی نے کہا فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ شراب کے نشے میں تھا، کافی بڑا شاعر، اس کے خلاف کچھ بات کر لیتا تھا۔ دوسرا بندہ کہتا تھا
کہ فلاں شہر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک بندے نے بیچ میں کہہ دیا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے بوتل اٹھایا اور سیدھا اس کے سر پہ مارا۔ اس نے کہا بدبخت، یہ شفاعت کے لیے، یہ بخشش کے لیے تو ایک ہی میرے پاس وسیلہ ہے، اس وسیلے کو بھی تم خراب کرتے ہو میرے ہاتھوں سے۔ تو میرے اور آپ کے پاس ایک ہی وسیلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ان نام پہ غیرت آج وقت ہے کہ ہم اس عقیدے کو خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں تک بھی سمجھائیں اور اپنے معاشرے میں اس بات کو عام کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔